انبیاء بنی اسرائیل نئی شریعت لے کر نہیں آتے بلکہ شریعت موسویہ کی اتباع کرتے تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ اسی قسم کے انبیاء کو یہ مرزا قادیانی جو تھا یہ غیر تشریحی نبی کہتا، اور حدیث پاک سے صاحب ظاہر ہو گیا ہے کہ امت محمدیہ میں غیر تشریحی انبیاء بھی پیدا نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے۔ یہ حدیث غالباً میں نے کل بھی آپ حضرات کو سنائی تھی، آج پھر سنا دی ہے تاکہ ذرا بات پختہ ہو جائے کہ سیاست جو ہے یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ بولیے، سیاست نبیوں کا شیوا۔ سیاست غلیظ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ اور سیاست وہی کر سکتا ہے جو سیاست کے ساتھ دینی سیاست بھی جانتا ہو، دنیاوی سیاست بھی جانتا ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جسے دنیاوی قانون کا بھی علم ہو اور شریعت کے قانون کا بھی علم ہو۔ تو فرمایا کہ نبی جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ سارے کے سارے حضور نے فرمایا سیاست کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سیاست کے لیے بھیجا ہے کہ میں بھی تم میں اپنے دین کی وہ سیاست، اور دیکھ لو اسی کو پھر صدیق اکبر نے آگے بڑھایا، حضرت عمر نے آگے بڑھایا، حضرت عثمان ذو النورین نے آگے بڑھایا، مولا کائنات نے آگے بڑھایا، پھر اسی قانون پہ، اسی شریعت پہ، اسی سیاست پہ صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کرتے گئے، اور قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ کو مضبوط کرتے گئے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اپنی جگہ پر ٹھہرایا اور خود اٹھ کر نماز پڑھنے لگے، اور مجھ پر اپنی چادر کا ایک حصہ ڈال دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا۔ سنیے، یہ تیسری حدیث ہے ختم نبوت کی دلیل میں، دل کے کانوں سے اس حدیث پاک کو سن لیں۔ قد برأت یا ابن ابی طالب لا باس علیک ما سألت اللہ شیئا الا سألت لک مثلہ ولا سألت اللہ شیئا اللہ اعطانیہ غیر انہ قیل لی انہ لا نبی بعدی الی آخری او کما قال علیہ السلام۔ اب سنیے، اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم ٹھیک ہو گئے ہو، اور اب تمہیں تکلیف نہیں ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو اپنے لیے مانگا وہی تمہارے لیے بھی مانگا۔ اللہ، جو میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگا وہ تمہارے لیے بھی مانگا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، مگر مجھے بتایا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا علی میں نے، سمجھ رہے ہو، علی وہ میں نے تمہارے لیے بھی مانگا، لیکن اللہ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی۔ مجھے نبوت ملی تو آگے سے جواب آیا علی کو نہیں ملے گی، نبوت علی کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ میرے محبوب تو آخری نبی ہے، لا نبی بعدی، تیرے بعد کوئی نبی۔
اب دیکھیے یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور المعجم الاوسط کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. کتنی پیاری یہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہمارا ایمان اور سینہ ٹھر جاتا ہے کہ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ کتنے بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں اور لعنت کے مستحق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ اصل میں نبوت علی کے لیے تھی، جبرائیل بھول گئے اور معاذ اللہ محمد کو دے دی. کہو استغفر اللہ، اونچی آنکھو. ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا چاہیے؟ بولو. بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. ایسے لوگوں سے رشتہ و ناتا کبھی نہ جوڑیں جن کے عقیدے اور ایمان گندے ہوں. ایمان اور عقیدے انہی کے صحیح ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتے ہیں. اب سنیے اس حدیث پاک کا مطلب جو آپ تو سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے لیے ہر وہ چیز مانگی جو اپنے لیے، سارے بولو اپنے لیے، اور اللہ نے وہ عطا بھی فرما دی. لیکن نبوت نہیں مانگی کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی، نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد مکمل بند ہو گیا. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اب نبوت کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ دعا مانگے کہ اے الہ العالمین مجھے نبی بنا تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اللہ سے ہر چیز مانگ سکتے ہو لیکن ایسی بات کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اب سنیے، میں آپ کو چوتھی حدیث سناتا ہوں، اور اب یہ اس درس کی یہ آخری حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سب کہو رضی اللہ تعالی. آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی اور اب صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، واقعی نبوت تو ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں، یہ مبشرات کیا ہے؟ توجہ ہے؟ تو اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیت الصالحۃ، اچھے خواب دیکھنا، اچھے خواب دیکھنا. تو جب اچھے خواب دیکھیں تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. کسی اچھی بات کا، اچھی زندگی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں خواب کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اشارے فرما دیتا ہے، اور وہ خوشخبریوں میں بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ غموں میں بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے. اب صرف اچھے اور سچے خواب آ سکتے ہیں جو صالحین کا حصہ ہے. لہذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ رسول اللہ کا منکر ہوگا. اگر نبوت کی کوئی بھی قسم ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کی جگہ اس کا ذکر فرماتے کہ ہاں غیر مستقل نبوت، غیر تشریحی نبوت، ذلی نبوت یا بروزی نبوت باقی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو واضح فرما رہے ہیں کہ اب نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں سوائے خوابوں کے. حضرات محترم،
یہ 4 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، اور کچھ قرآن پاک کی آیات بھی میں نے آپ حضرات کے گوشے گزار کی تھی کہ اللہ کے لاڈلے محبوب آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دارہ اسلام سے، اور جو کوئی کسی غیر کو رسول اللہ کے علاوہ نبی مانے وہ بھی اللہ تعالی ہمارا ایمان اس بات پہ پختہ رکھے کہ ہم اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم فرمائیں۔ فتح خیبر، توجہ ہے؟ ایک حدیث سنا دوں، ذہن میں آ گئی ہے تازی تازی۔ فتح خیبر میں اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں نا، دیکھا ہے کہ ایک دراز گوش، رسول اللہ کے گدے کو بھی ہم گدا نہیں کہہ سکتے، دراز گوش، توجہ ہے؟ جیسے جو عاشق ہوتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں یہ دایاں اور یہ ہمارا ہاتھ بایاں، لیکن حضور کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ دایاں، حضور کا اس طرف والا دایاں، کھبا کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب حضور سے بات ہو نا تو حضور کی بات کوئی اور ہی ہوتی ہے صلی اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دراز گوش کراہ رہا ہے، تکلیف میں ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، صحابہ ساتھ تھے، دیکھا کہ وہ تکلیف میں ہے، زخم ہے اسے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے لاڈلے محبوب نے تھپکی دی اسے، اور حضور نے فرمایا ما اسموں کا، تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اسمی یزید بن شہاب، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ایک یہودی کی ملکیت میں ہوں، وہ مجھ سے سواری کرنا چاہتا ہے، میں اسے سوار نہیں ہونے دیتا، اس نے مجھے مارا ہے، یہ سارے زخم وہی ہیں۔ اللہ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا تو سواری کیوں نہیں کرنے دیتا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا گستاخ ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میرا شجرہ بڑا اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں جن پر سب نبیوں نے سواریاں کی ہیں، سارے نبیوں نے سواری، پر یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں۔ اب مسکرا کے نا حضور کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے سونے نبیوں میں تو بھی تو آخری ہے۔ نبیوں میں تو بھی تو آخری ہے، آقا غلامی میں رکھ لے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا ابو بکر اس کے مالک کو بلاؤ، قیمت دو اور اسے ساتھ لے کے چلتے۔ حضور نے فرمایا ایک شرط پہ ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا نام تبدیل کرنا پڑے گا، یہ یزید والا نام تبدیل کرنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ کون سا نام ہو؟ اللہ کے لاڈلے محبوب نے فرمایا تیرا نام یافور ہوگا، یافور۔ کیا نام ہوگا؟ یافور۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں حاضر، مجھے قبول ہے۔ اب حضور لے آئے، اب مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھا رہتا، جو بھی صحابی آتے نا ان کو بھی دیکھتا، صحابی اس سے بھی پیار کرتے، اور جب حضور آتے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ مسجد نبوی میں کوئی نہ ہوتا، حضور ہوتے نا، تو حضور نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا، آواز دیتے یا فور، ہائے ہائے یا اور پتہ ہے کیا حدیث پاک میں آتا ہے؟ اچھا گدھا بولے تو ہنکناتا ہے، بولو جی، شور مچاتا ہے؟ یہ نہ شور مچاتا تھا نہ ہنکناتا تھا، اپنی زبان میں کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔
یوں کہتا حضور آقا میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر. حضور فرماتے جا میرے فلاں صحابی کو بلا کے لے آ. اب وہ بھاگتا ہوا جاتا، اپنا سر یا اپنا اگلا پاؤں اس کے گھر کے دروازے پہ مارتا. وہ صحابی گھر کے باہر نکلتا، وہ جب یافور کو دیکھتا سمجھ جاتا مجھے کملی والے نے بلایا ہے، مجھے رسول اللہ نے بلایا ہے صلی اللہ. اور پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ جب حضور کا وسائل ظاہری ہوا نا، وسائل ظاہری حضور کا جب دنیا سے آپ پردہ نے فرمایا، حضور کا وسائل ظاہری ہوا تو وہ بھی دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں پھرتا. ایک شاڑ سا کنواں تھا، بس دیوانگی کے عالم میں اسی میں گر گیا. اور جب وہاں گرا نا تو اس کی قبر وہیں بنا دی گئی، اسے وہیں دفن کر دیا گیا، وہ مدینہ شریف میں بھی دفن ہو گیا. تو حضرات محترم، بات کرنے کا مقصد یہ جانور بھی جانتے ہیں یہ اللہ کا آخری رسول ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.